الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فنحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن
سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام پاکیاں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کے بقدر آسمان سے اترنے والی بارشوں کے قطروں کے بقدر ریت کے ذروں کے بقدر اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان کے بقدر اللہ پاک ہیں اور پاکی اللہ کو سزاوار ہے جب اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں اپنا ایک خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اے اللہ زمین پر ایسے لوگوں کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو وہاں فساد مچائیں گے خون ریزی کریں گے اللہ جل شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین کی اجناس کا اور ان چیزوں کا علم عطا فرما کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے بھی پوچھا کہ اب تم بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں خبر، ہمیں نہیں معلوم مگر اتنا ہی جو آپ نے ہمیں بتایا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی پیٹ میں لے کر اندر چلی گئی، فنادى فی الظلمات، اللہ پاک کہتے ہیں 3 اندھیریوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ظلمتین اللہ نے نہیں فرمایا، فی ظلمتین نہیں فرمایا، فی الظلمات 3 اندھیریوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لولا انہ اگر یہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں ہماری یہ پاکی کو بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ لیکن ہماری پاکی کو بیان کرنے کے بعد، ان پاکیزہ کلموں کو کہنے کے بعد ہم نے یونس علیہ السلام کی مدد کی۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو ان کلمات کی تلقین بھی اللہ پاک نے فرمائی، ان کے دل میں یہ القاء بھی اللہ پاک نے فرمایا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام کو یہ القاء بھی اللہ نے فرمایا۔ یونس علیہ السلام کو بھی ان کلمات کی تلقین یا القاء اللہ پاک نے فرمایا، اور یونس علیہ السلام نے ان کلمات کو کہنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ پاک نے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یونس علیہ السلام اس غم سے چھوٹے، قیامت تک کے لیے جو بھی کوئی مومن مسلمان کسی بھی پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہوگا ان کلمات کو کہے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح اس کو بھی نجات دیں گے۔ اللہ جل شانہ کو پاک کہنا، اپنی ناپاکی کا اقرار، یہ بندگی ہے۔ اللہ پاک کی پاکی عظمت دل میں آ جائے کہ واقعتاً اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ دیکھو پاکی اس کی شان ہے جو نقص سے پاک ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات اپنی وجود کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے قدیم ہے، باقی سب حادث ہیں۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق پیدا ہونے میں محتاج، اپنے باقی رہنے میں محتاج۔ پھر اس پر فنا آتی ہے، فنا کے گھاٹ اترتا ہے، تو یہ ہر لمحہ اس کا، ہر پہلو اس کا یہ نقص رکھتا ہے، اس کو نقص کہتے ہیں، اس کو کمی کہتے ہیں۔ اللہ ان سے پاک ہے۔ اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔
بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ ضروریات رکھتا ہے، اللہ ان ضروریات سے پاک ہے، اللہ ان نقائص سے پاک ہے، اور اللہ پاک کی پاکی دائمی ہے، وقتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ انعام کیا، اللہ نے یہ احسان کیا کہ اپنی پاکی اس کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ پاک ہوا، کلمے کی زندگی پر جو چلا وہ پاک ہوا، اللہ کا نام جس نے لیا وہ پاک ہوا، اللہ کے نام کے ساتھ جو جڑا وہ پاک ہوا۔ ہر صحیح چیز وہ پاک ہے اور ہر غلط ناپاک ہے۔ کفر ناپاکی ہے، شرک ناپاکی ہے، جھوٹ ناپاکی ہے، دھوکہ ناپاکی ہے، ناپ تول میں کمی ناپاکی ہے، اللہ کے ہر امر کو توڑنا یہ ناپاکی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر بلائی، ہر خیر، ہر نیکی پاکی ہے، یہ انسان کو پاک کرتی ہے۔ روزہ پاکی ہے، صدقہ فطر پاکی ہے، زکوٰۃ پاکی ہے۔ اس سے انسان نحوستوں سے، نجاستوں سے، گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پاک وہ ہے جس کو اللہ پاک کر دے، اور اللہ پاک کرتے ہیں جو پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے۔ روزہ جسم کی پاکی ہے، زکوٰۃ مال کی پاکی ہے، اور روزے کی کمی بیشی کے لیے صدقہ فطر پاکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو تم سے کمی بیشی ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر ہے۔ امیر دے گا یہ پاکی کا باعث بنے گا، غریب دے گا پاکی کا باعث بنے گا، لیکن غریب سوچتا ہے کہ میں دوں گا، میں تو غریب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائی، ہم جو اللہ کو دیتے ہیں وہ اتنا نہیں، جو اللہ ہمیں دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اللہ کو وقت دیتے ہیں، اللہ اس وقت کے بدلے میں اس سے بہتر ہمیں عطا کرتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کا موازنہ کیجئے، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہو اور ایک آدمی بے نمازی ہو، ان دونوں کی زندگیوں کا وہ ایک کام کرتے ہوں، ایک طرح سے معاشرے میں رہتے ہوں، تو ان دونوں کی زندگیوں کا موازنہ کیا جائے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اس سے احساس نہیں ہوتا، یہ تو اس وجہ سے کہ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہم اگر جیل خانے چلے جائیں، یہ باہر کے چلنے پھرنے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے، ہم اسپتال میں چلے جائیں، ہمیں اپنی صحت کا قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے۔ جو آنکھوں کو استعمال کر رہا اس کو اندھے پن کا احساس نہیں ہوتا، وہ تو جس کی آنکھیں نہیں، اس سے پوچھو کہ اندھے پن کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں پاکیزہ دین عطا فرمایا، اس دین پہ چلتے ہوئے ہمیں اس وقت اس کا احساس نہیں کہ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ذرا کفر کے ماحول میں جا کر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اسلام کتنا پاکیزہ ہے۔ قلات میں سن 89 کی بات ہے، دسمبر کا مہینہ، اور نیچے برف پڑی ہوئی، اوپر سے برف برس رہی،
اور وہ سرد ترین رات تھی. اس کی صبح کو میں ایک دکاندار کے پاس گیا، وہ ہندو تھا. میں نے اس سے کوئی چیز لینی تھی تو میں نے اس سے بات شروع کی. وہ بڑے آرام سے سنتا رہا. تو جب میں نے اس کو کہا کہ مسجد آ جانا تو وہ کہنے لگا کہ میں ہندو ہوں. تو میں نے کہا کہ اتنی دیر آپ نے میری بات سنی، آپ پہلے بتا دیتے. اس نے کہا کہ جی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، آپ بات کر رہے تھے، اس وجہ سے میں نے آپ کو منع نہیں کیا، اور اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اور مزید بات کریں. تو میں نے کہا کہ آپ کو اگر یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے تو آپ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ اللہ کی قسم اس کے جو بول تھے مجھے اپنے دین اور اسلام پر شرم آئی. اس نے کہا جی اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، اسلام صحیح مذہب ہے، اسلام کا مقابلہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں کر سکتا. میں نے کہا تم نے یہ بات کیسے کی؟ اس نے کہا کہ جی آج کتنا ٹھنڈا دن ہے. میں نے کہا بالکل ہے. اس نے کہا کہ اس ٹھنڈے دن میں بھی ہم اگر دن میں 3-4 مرتبہ غسل نہ کریں تو ہماری بو سران اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم خود برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ مسلمان یہ ہفتہ اور مہینہ نہیں داتے، ان سے بدبو نہیں آتی. اللہ پاک ہے، اللہ کا نام پاک ہے. جو اللہ کا نام لے گا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انما المشرکون نجس. اللہ کی قسم بالکل یہ بات حق اور سچ ہے کہ شرک نجاست ہے اور اس نجاست کا اثر پڑتا ہے. یہ جتنے باطل والے ہیں، جتنے باطل، حق اور باطل کی پہچان یہ ہے کہ باطل کے پاس آپ جاؤ آپ بیٹھ نہیں سکو گے، اس کی بدبو سے سران آتی ہے. اور مسلمان کیسا ہی گرا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار نہ ہو، لیکن اس سے بدبو نہیں آتی، پاک ہے. ایک کلمہ پڑھنے سے اللہ اس کو یہ پاکی عطا فرماتا ہے، یہ شرف عطا فرماتا ہے، یہ کرامت عطا فرماتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اتنی بڑی حقانیت کو سامنے رکھ کر بھی آپ اسلام قبول نہیں کرتے. اس نے کہا ہائے جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے. چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہیں دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانیاں یاد رہیں، ہم اپنا فسانہ بھول گئے. وہ دور کہاں چلا گیا جہاں غیروں کو سینے سے لگایا جاتا تھا، اب تو اپنوں سے منہ پھیرا جاتا ہے. وہ دور میرے دوستو ہم بہت نازک وقت میں. اس نے کہا کہ جی ہمارے سب گھرانے کا یہ گھر والوں کا یہ ذہن ہے کہ اسلام حق ہے، سچ ہے، ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ میں اسلام قبول کر لوں، اسلام ہمیں قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب ہم نے اسلام قبول کیا ہم برادری سے کٹ گئے، ہم خاندان سے کٹ گئے، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، کون ان کو بیٹیاں دے گا؟ کون ہمارے رشتے لے گا؟ یہاں تو اللہ پاک معاف کر دے، ہم نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، زبانوں کی دیواریں ہیں، رنگ کی دیواریں ہیں. ایک اچھا خاصا دیندار آدمی نماز کے بعد اسی رمضان میں مجھے ملا. السلام علیکم. اور جی یہ جو آپ دعا کراتے ہیں کہ اللہ پاک جن بچیوں کے رشتے نہیں ان کا رشتہ کرا دے، تو لوگ آپ کو کہتے ہوں گے. میں نے کہا کہتے ہیں. کہنے لگا کہ صاف رنگ والا کوئی ہو تو میرا رشتہ کراؤ. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہمارا معیار رنگ ہو گیا. اس کا انکار نہیں ہے،
لیکن ہم گرے کتنے؟ یہ نہیں کہ کوئی دیندار ہو تو ہمیں بتائیے، کوئی نیک گھرانہ ہو تو ہمیں بتائیے۔ معیار رکھا تو کیا رکھا؟ رنگ صاف ہو، اس لیے کہ میرے بچوں کا رنگ صاف ہے۔ وہ اپنے اندر وہ جذبے دوبارہ سے زندہ کرنے پڑیں گے جو امت کے پہلے طبقے کے اندر تھے۔ سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اسود اس لیے کہتے تھے کہ یہ انتہائی رنگ کے اعتبار سے کالے تھے۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے کہا کہ سعد شادی نہیں کرتے، کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں ان کے پاس بھی گیا، اور جو آپ کے مجلس میں نہیں آتے ان کے پاس بھی گیا، تو مجھے تو رشتہ کہیں نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سردار تھے اپنی قوم کے اور متمول آدمی تھے، اور ان کی ایک لاڈلی اور پڑھی لکھی بچی تھی، حسین ترین بچی تھی، سعد سے کہا جاؤ اور عمیر سے کہو مجھے حضور نے بھیجا ہے، اپنی لڑکی کا رشتہ مجھے دو۔ یہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ان کا دروازہ بجایا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اب اپنی بیٹی کا موازنہ ادھر ان کے ساتھ، تو باپ ہوتا ہے، باپ کا دل ہوتا ہے۔ اللہ کی شان بیٹی پیچھے کھڑی تھی اور اس نے یہ بات سن لی تھی۔ اس نے ابا سے کہا ابا سوچنے کی، مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے کو دیکھو، اس کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے آپ ہاں کر دیں، مجھے قبول ہے، قربان اور صدقے۔ اور اس نے یہ آیت پڑھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آنے کے بعد پھر اس کے بعد سوچنے کی اور اس کے بعد مشوروں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ واپس آ گئے اور پیچھے سے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا عمیر تم نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیسے دے کر انہیں کہا کہ جاؤ تم بازار سے اپنی شادی کی تیاری کر لو اور سامان خریدو۔ یہ پیسے لے کر بازار گئے اور وہاں سے سودا لینے کی وہ تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو اور میدان جنگ کے لیے نکل جاؤ۔ یہ آواز سننی تھی۔ انہوں نے ان پیسوں سے جو شادی کا سامان لینا تھا تلوار، ڈھال اور گھوڑا لیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اور میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد اللہ کی شان، اللہ پاک نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اور جب یہ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر لیا، اپنی گود میں رکھا اور کہا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی موت پائی۔ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ آپ نے اس کے سامان کو، اس کے ڈھال کو، تلوار کو، گھوڑے کو اس کی ہونے والی بیوی کے پاس بھیجا، سسرال بھیجا، اور یہ کہا کہ تمہاری لڑکی سے حسین ترین لڑکیوں کے ساتھ اللہ نے سعد اسود کا نکاح کیا۔ میرے دوستو یہ دنیا کا ظاہری نقشہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ الحضرات علماء کہتے ہیں لہو لعب کیوں کہا؟ اس لیے کہ لہو لعب میں کئی چیزیں اس کے ساتھ مشابہ ہیں۔ جیسے کھیل کود کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، وقتی طور پر وہ چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ انسان جو کھیل اور کود میں لگتا ہے، جیسا کیسا بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، بعد میں اپنے اس وقت پر افسوس کرتا ہے، ایسے ہی اس دنیا میں لگنے والا آخرت میں اس دنیا پر افسوس کرے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، اس دنیا کی مثال، دنیا کی چیزوں کی مثال ایسے ہے، فرمایا کہ جب ہم بچے تھے وہ کنچے کھیلتے تھے، اب کنچے کی کیا حقیقت ہے، لیکن کنچے جیت گئے تو ہم پھولے نہیں سمائے، گھر میں آئے خوشی خوشی کا اظہار کیا، آج میں نے کنچے جیتے، آج میں نے کنچے جیتے، آج میں نے کنچے جیتے، اور جس دن کنچے ہارے اس دن گھر آئے، کھانے کو جی نہیں کر رہا، پینے کو جی نہیں کر رہا، نیند کا مزہ نہیں آ رہا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور ہر ایک کو برا برا دیکھ رہے، اس لیے کہ کنچے ہار گئے، کنچے ہار گئے۔ فرمایا جب بڑے ہو گئے، بڑا ہونے کے بعد ہمیں اس اپنے کنچے کے ہارنے اور کنچوں کے جیتنے کی خوشی اور غمی پر افسوس ہونے لگا کہ یہ کیا بے وقوفی تھی، ان کنچوں سے کیا بنتا تھا اور ان کنچوں سے کیا بنا۔ اللہ کی قسم، جب یہ ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، اس دنیا کے مکانوں پر، اس دنیا کی دکانوں پر اور اس دنیا کی چیزوں پر ان کو بھی ایسے ہی ہنسی آئے گی جیسے کہ کنچے کے جیتنے اور ہارنے پر ہنسی آتی تھی۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال عجیب دی۔ حضرت نے فرمایا، میں ایک بستی سے گزرا، عیسائیوں کی بستی تھی، اور پہلے جو ہے یہ عیسائی لیٹرینوں کا نظام تو نہیں تھا، تو یہ گھروں کے اندر سے پاخانہ اٹھاتے تھے، یہ گند اٹھاتے تھے، تو وہ فی گھر ان کو پیسے ملتے تھے۔ کہنے لگے کہ جب میں اس بستی سے گزرا اور ان کی وہ مجلسوں کے پاس سے گزرا، تو ایک بنگی کہتا ہے میرے پاس 5 مکان ہیں، دوسرا بنگی کہتا ہے میرے پاس 10 مکان ہیں، تیسرا بنگی کہتا ہے میرے پاس 15 مکان ہیں، چوتھا بنگی کہنے لگا میرے پاس 20 مکان ہیں۔ وہ فخر کر رہے کہ میں 5 مکانوں کا پاخانہ اٹھاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں 10 کا اٹھاتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں 15 کو اٹھاتا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں 20 کا اٹھاتا ہوں۔ وہ پاخانہ اٹھانے پر فخر محسوس کر رہے۔ حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا کے مکان، دنیا کے کاروبار، دنیا کی دولتیں، دنیا کی دکانیں، بالکل ان پر فخر کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ بنگی پاخانہ اٹھانے پر فخر کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں۔ الدنیا کلھا ملعونہ، ساری دنیا پہ اللہ کی لعنت۔ الدنیا کلھا ملعونہ، ساری دنیا پہ اللہ کی لعنت، الا ذکر اللہ وما والہ او عالما او متعلما۔ اس لعنت سے بچی ہوئی چیز ایک اللہ کا ذکر ہے، اور جو ذکر سے قریب کرنے والی چیز ہے، یا عالم ہے یا متعلم، طالب علم ہے، سیکھنے والا ہے، یہ لعنت سے نکلے ہوئے۔ قیامت میں جب اللہ پاک جنتیوں کا فیصلہ فرما دے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ، اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ، اپنے سونوں کے ساتھ، اپنی چاندیوں کے ساتھ، اپنے جواہرات کے ساتھ، اپنے موتیوں کے ساتھ، یہ پوری طرح بن ٹھن کے اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے گی اور اللہ پاک سے درخواست کرے گی کہ اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ دنیا جب سے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، میں نے تجھ پر رحمت کی نگاہ نہیں کی تھی، میں تجھے اپنی جنت میں جگہ نہیں دے سکتا۔ دنیا کہے گی اے اللہ کسی جنتی کے کونے کھانچے میں مجھے جگہ دے دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو بدبودار ہے، میں اپنی جنتی کی جنت کو تجھ سے بدبودار نہیں کرنا چاہتا۔ اس دنیا پر ہم ریچھ رہے، اس پر ہم مر رہے، اس پر لڑائیاں ہو رہی، اس پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اسی پر بغض ہے، اسی پر حسد ہے، اسی پر کینہ ہے، یہ سارا فساد ہم نے مچایا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آنکھ بند ہونے کے بعد اس کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہم اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر مرنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو،
اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر یقین کرتے ہوئے ہم اس دنیا کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا۔ وہ دنیا کی آلودیوں میں مگن نہیں ہوئے، وہ دنیا کی چیزوں میں مصروف نہیں ہوئے، انہوں نے دنیا کے ساتھ جی نہیں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا دنیا مالکی مالی و مالکی، مجھے اور تیرا کیا، میرا اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ طلقتو کی ثلاثن، میں جو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، وقد فارقتو کی، میں تجھے چھوڑ چکا ہوں، مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا۔ ایک مسافر آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھانا دیا۔ ایک دیوار کے ساتھ یہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، دوسرے دیوار پہ دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے اور وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ تو اس مسافر نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دو، یہ کھانا اچھا ہے، یہ جو مسافر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو فقیر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہمارے ابا جان امیر المؤمنین حضرت علی ہیں، یہ گھر ان کا ہے، یہ کھانا بھی ان کا ہے۔ انہوں نے لجائز میں نہیں، شدائد میں زندگی گزاری، مصائب میں زندگی گزاری تاکہ آخرت خراب نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرنے کے بعد رو پڑے اور کہا واہ واہ ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے، وہ وقت بھی تھا کہ تجھ پر 3 دن گزر جاتے تھے فاقے کی وجہ سے اور تجھ کو کھانا نہیں ملتا تھا اور تو فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا اور تیری گردن پر لوگ پاؤں رکھتے تھے کہ اس کو ہوش آ جائے۔ اللہ کی قسم وہ بے ہوشی جنون کی وجہ سے نہیں تھی، وہ تو بھوک کی وجہ سے تھی، وہ تو بھوک کی وجہ سے۔ قیامت کے دن دنیا میں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان چیزوں، ان مجاہدوں کو برداشت کیا تو ان سے کہا جائے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب رج بس کے کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، خوش ہو کر کھاؤ۔ جو سب سے نیچے کی جنت ہوگی، سب سے نیچے کی جنت ہوگی، اس جنت کے اندر اللہ جل شانہ اس جنتی کو ایک وقت میں 300 کھانے جس میں ہر کھانے کا رنگ، ہر کھانے کا مزہ، ہر کھانے کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہوگا، اللہ کھلائے گا۔ اور جیسا پہلا کھانے کے اعتبار سے اس کی چاہت ہوگی، ایسے ہی دوسرے کھانے میں بھی اس کو اتنی چاہت ہوگی، اس کا جی نہیں بھرے گا۔ اور وہاں کے کھانے سے یہ نہیں کہ بد ہضمی ہو جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا، بلکہ وہ کھانا پسینہ بن کے، خوشبو بن کے وہ نکھر جائے گا۔ آج یہ تھوڑے سے دنوں کی مشقت ہے، اللہ کے اوامر کو پورا کرنے میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ان سجدوں کا، ان رکوع کا، اس قیام کا، اس مجاہدے کا کل قیامت میں اللہ پاک جب بدلہ دیں گے پھر پتہ چلے گا۔ اور اگر حساب لگایا جائے، اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ 60 سال اگر ایک انسان کی زندگی ہو اور 5 نمازوں کو اگر اس پر جو ہے تقسیم کیا جائے اور لیا جائے، پابندی سے 5 نمازیں پڑھنے والا اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا وقت 60 سال میں صرف 1 سال بنتا ہے، صرف 1 سال۔ 59 سال آپ کے ہو گئے، 1 سال اللہ کا ہوا، اس کے دینے میں آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ اللہ کو سجدہ کرنے میں کیوں کتراتے ہیں؟ آپ اللہ کی طرف آنے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ وہ ذات جو کہ صرف دینا جانتا ہے، اسے لینا نہیں ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ مجھے دینے والا کون ہے، وہ لے کے پھر تمہیں لوٹا دیتا ہے۔
بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ طور جا رہے تھے یہ کہا کہ اللہ کے ہاں آپ جاتے ہیں مناجات کرتے ہیں تو میری ایک درخواست. انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ پاک سے درخواست کریں کہ میری جتنی روزی ہے مجھے ایک دفعہ مل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھلے آدمی وہ پوری روزی تو اگر مل جائے گی کہاں رکھے گا؟ تو اس کو کیسے سنبھالے گا؟ یہ ایسا سوال نہیں کرو جو تمہارے بس میں نہیں. انہوں نے کہا کہ موسیٰ میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، آپ درخواست کر لو، باقی میں جانوں میرا کام جانے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ دیکھو یہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تم سنبھال نہیں سکو گے، یہ چھوڑ دو. اس نے کہا کہ اے موسیٰ میری بات آپ کر لو، میری دعا آپ کر لو، باقی میں جانوں میرا کام جانے. وہ گئے، موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ پاک سے ملاقات کی اور وہاں اللہ پاک سے درخواست کی کہ اس طرح ایک بندہ وہ یہ چاہ رہا کہ اس کی روزی اس کو ایک بار مل جائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو روزی دی. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ایسے ڈھیروں کے ڈھیر روزی کے پڑے ہوئے اور وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے نوکروں کو لگایا ہوا ہے کہ وہ پکا رہے ہیں اور لوگوں کو کھلا رہا ہے، جو لوگ آ کے کھا کے جا رہے ہیں اور وہ سلسلہ چل رہا. 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام پھر آئے، اس راستے سے گزرے، دیکھا وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈیریاں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں اور وہ کھلا رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی. طور پر آئے، اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ عجیب شان ہے، اس بندے نے درخواست کی، میں نے آپ سے دعا کی، آپ نے روزی دے دی، اور سال کا عرصہ گزرا، میں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو دڑا دڑ کھلا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جیسے وہ 1 سال پہلے ڈیریاں تھیں آج بھی ویسی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس نے ہم سے سودا کیا، اس نے ہم سے سودا کیا، اس نے اپنی ساری روزی ہم سے مانگی، ہم نے دے دی. اس نے اپنے پاس رکھنے کے بجائے ہمارے بندوں پر اس کو خرچ کرنا شروع کر دیا. ہمیں حیا آتی ہے جو ہمیں دے ہم اس کے مال کو کم کریں، ہم اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کو بڑھاتے چلے. یہ تو اللہ کے ساتھ سودا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کو 10 عطا فرمائیں گے، وہ اس دنیا میں 70 آخرت میں. اور واللہ یضاعف من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بڑھا بھی دے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اے آدم کی اولاد، تمہارے اولین آخرین، تمہارے جن اور انس، تمہارے رتب و یاب زندہ مردہ، سارے کے سارے اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح نیک اور پارسا ہو جائیں، ما زادہ فی ملکی شیئا، میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، میری کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا کہ اور زیادہ ہو گیا، آج 2 آدمی زیادہ آ گئے، آج 3 زیادہ آ گئے، آج 4 زیادہ آ گئے، آج ہماری حکومت بنے گی. نہیں، سب نیک ہو جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں. اور اگر یہ سب کے سب جن اور انس، رتب و یابس، اولین آخرین کسی شقی آدمی یعنی شیطان کے دل کی طرح ہو جائے، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اس ساری بغاوت، ساری نافرمانیوں سے میری ملکیت میں، میری خدائی میں کوئی نقصان نہیں آئے گا. سب چھوڑ دو، میں تب بھی خدا ہوں، میری کبریائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس سے آگے کی جو بات ہے وہ سننے کی ہے، اس سے جو آگے کی بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، اس سے جو آگے کی بات ہے اس کو دل میں بٹھانا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سب کے سب انسان، یہ جنات ایک میدان میں آ کر وہ مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، ہر آدمی اپنی اپنی تمام چاہتوں کو مانگ لے. اس دنیا میں ایک آدمی کی چاہت دنیا والے نہیں پورا کر سکتے، اللہ کی قسم. دنیا والے سارے مل جائیں، ساری حکومتیں آ جائیں، ایک آدمی اگر کھڑا ہو کر اپنی چاہتیں شروع کر دے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت ایک انسان کی چاہت کو نہیں پورا کر سکتی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے آ جائیں اور سب اپنی اپنی چاہتیں مجھ سے مانگ لیں، میں سب کو ان کی چاہتوں پر سب کو عطا کر دوں، سب کو دے دوں. تو ما نقص ذالک من ملکی شیئا، ان سب کو دینے کے بعد بھی
میری ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اتنا ہوگا۔ اس کی مثال اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی کہ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال دو، اس کے ناکے میں قطرہ لگتا ہے، یہ تو سمندر میں کمی آ گئی، لیکن میں سب کو دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ کے کیا خزانے ہیں، اللہ کے کیا خزانے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کی کیا بہاریں ہیں۔ دیکھو، جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا، سب سے آخری جنتی، باقی جنتوں کو تو چھوڑ دیں، نبیوں کی جنتیں 1.25 لاکھ انبیاء یا 2 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ یا اس سے اوپر کے صحابہ، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، متقین ہیں، مقربین ہیں، ابرار ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، پھر عام مسلمان ہیں، پھر عام میں سے نیچے گناہگار ہیں، کبائر کے مرتکب، صغائر کے مرتکب۔ سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا، اس کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ اس دنیا سے، دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلشن حدیث سے اور پاکستان سے، دنیا سے مراد پوری دنیا سے 10 بڑی گنا جنت۔ یہ قرآن میں آیا، یہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا۔ اور جو آخری جنتی ہے، جو آخری جنتی ہے جنت میں جائے گا۔ آج میں آپ اگر 100 فٹ کے فاصلے پر دیکھیں، ہماری نظر دھندلا جاتی ہے، ہمیں صاف نظر نہیں آتا، اس سے آگے پھر بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جو یہ سب سے آخری جنتی ہے، سب سے کمتر جنتی ہے، سب سے چھوٹا جنتی ہے، جو یہ اپنی جنت میں جائے گا، اس کی نگاہ 100 میل پر کام کرے گی، 100 میل پر کام کرے گی، 100 میل اپنی جنت میں یوں چاروں طرف دیکھ سکے گا، اور اس کو ہر چیز بالکل صاف نظر آئے گی۔ اللہ اس کو 70 حوریں عطا کرے گا۔ اس کی جو دنیا کی بیویاں ہیں اس سے ہٹ کر وہ الگ ہیں، اور ہر بیوی کے اوپر 70 لباس ہوں گے، ہر لباس کا رنگ الگ ہوگا۔ اس کے حسن کا یہ نظارہ، ان 70 لباسوں میں اس کی پنڈلیاں نظر آئیں گی، پنڈلیوں کے اندر اس کا گودا اس کی حسن کی وجہ سے نظر آئے گا، پانی پیے گی اندر اترتا ہوا نظر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ شوہر اپنی محبت کو اپنی بیوی کے دل میں یوں مچلتا دیکھے گا۔ یہاں تو اللہ پاک معاف کر دے، دل میں اس کے لیے بغض اور کینہ رکھو گا، سامنے جی کرے گی تو یہ کہے گا بڑی محبت کرتی ہے۔ اگر اس کے اس آستین میں چھرا بھی شبہ ہو اس کو نظر نہیں آئے گا، وہاں اس کو محبت اس کے دل میں مچلتی نظر آئے گی، دھڑکتی نظر آئے گی۔ ارے وہ مقام ہے، اس کے لیے یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس چیز پر یقین کر کے یہ سودا کیا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے تو سودا کیا ہے، جان مال کے بدلے میں جنت کا سودا ہے۔ میرے دوستو، آج کے سجدے، آج کے روزے، آج کی نمازیں، آج کی عبادات، آج کی تسبیحات، جنت میں جانے کے بعد اور فرمایا جنت ایسی جگہ ہے وہاں پر قلق اور افسوس کسی چیز کا نہیں ہے، لیکن مومن اس گھڑی کا افسوس کرے گا، اس لمحے کا افسوس کرے گا، اس وقت کا افسوس کرے گا جو دنیا میں اس کا ذکر کے بغیر گزر گیا، اس لیے کہ وہاں اس کے سامنے اس ذکر کی حقیقت آ جائے گی۔ ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اتنا بڑا درخت کہ 100 سال عربی گھوڑا اس کے نیچے دوڑے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب یہ سبحان اللہ کی قیمت ہے، اب دنیا میں سبحان اللہ کی قیمت کا پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، فرمایا کہ واہ واہ اللہ کے رسول، ہم تو بہت دخ لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کتنے بہت لگاؤ گے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اے عمر، تمہارے کہنے سے سوچنے سے اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، تم کتنے بہت لگاؤ گے؟ تمہارا بہت ہوگا، اللہ کے لیے وہ بہت نہیں ہے۔ تمہارا بڑا تمہارے نزدیک بڑا ہوگا، اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ پاک کے پاس ہر چیز کے وسیع خزانے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ اے دنیا والو، تم یہ دنیا میں چیزوں کو دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت زیادہ ہے، یہ تو ہم نے بہت تھوڑا اتارا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، خزانے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، یہ دنیا میں ہم نے بہت تھوڑا اتارا. اس یقین کے ساتھ جینا، اس یقین کے ساتھ سجدہ کرنا، اس یقین کے ساتھ روزہ رکھنا، اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا، اس یقین کے ساتھ بندگی اختیار کرنا، اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آج کا وقت، یہ رمضان گزر گیا، یہ رمضان گزر گیا. جس نے پورے 30 رکھے آج اس کے چہرے پر بشاشت ہے، نور ہے. آج اس کو فرحت حاصل ہے، سرور حاصل ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے. رمضان گزر گیا. اور جس نے نہیں رکھے مہینہ رمضان کا وہ بھی گزار گیا، اس کا بھی مہینہ گزر گیا. لیکن اس کے چہرے پر حزن ہوگا، اس کے چہرے پر ملال ہوگا، اس کے چہرے پر دکھ ہوگا، اس کا دل بجھا ہوا ہوگا، اس کے دل میں وہ سرور نہیں ہوگا. جس نے نماز پڑھ لی اس کا دل کھل گیا، اس کو سرور حاصل ہوا. اور جس نے نماز نہیں پڑھی وقت اس کا بھی گزر گیا لیکن اس کا دل بجھ گیا. اللہ کے امر کے پورا کرنے سے اندر میں سرور پیدا ہوتا ہے، امر کو توڑنے سے دل بجھتا ہے، اس کے اندر کمی آتی ہے. میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے اوامر پر چلنے والا بنائے. اللہ پاک ہمیں اوامر کو پورا کرنے والا بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے. حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سال کے 360 دن بنتے ہیں، سال کے 360 دن بنتے ہیں. اور اللہ پاک کے قانون کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی 10 پر ہے. اب ان دنوں کو آپ 30 دنوں کو 30 پہ لگاؤ اور 6 کو 7 لگاؤ، 360 بن جاتے ہیں. تو جب سال بھر روزے ہو گئے گویا کہ زندگی بھر روزے ہو گئے. اس لیے میرے دوستو، رمضان کے روزوں کی اللہ نے توفیق دی. اللہ ہمیں 6 شوال کے روزوں کی بھی توفیق عطا فرما دے. اکٹھے رکھ لیے تب بھی درست ہے، اور اگر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بھی شوال کے مہینے کے اندر رکھ لیے تب بھی اللہ پاک کی فضیلت عطا فرما دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح بھی ہو شوال کے مہینے کے اندر روزے رکھ لیے تو یہ روزے جو ہے وہ شوال کے شمار ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے اوامر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پورا کرنے والا بنائے. یہ تمام بھائی جو پیچھے یہ شمال کی طرف مارکیٹ کے کونے میں کھڑے ہیں، بھائی اس طرف جہاں آگے صفوں میں جگہ ہے مہربانی کر کے آگے صفوں میں آ جائیں. آگے کافی جگہ ہے، آگے بڑھتے چلے جائیں، راستہ نہ روکیں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ انتہائی جزائے خیر دے. تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر مہربانی کر کے آگے صفوں میں آ کے ان کو مکمل کریں، راستہ نہ روکیں. بھائی راستے میں نہ کھڑے ہوں. یہ آگے جہاں جہاں جگہ خالی ہے تمام بھائی ادھر بڑھتے چلے جائیں. جو باہر سے آنے والے ہیں یہ بھائی اشارے کر رہے ہیں ان خالی جگہوں کو پر فرما لیں، بڑھتے چلے جائیں. بھائی نماز کی ترتیب سن لیں، انشاءاللہ پھر نماز کھڑی کرتے ہیں. نماز کی نیت 2 رکعت نماز عید خاص واسطے اللہ کے ادا کرتا ہوں مع 6 زائد تکبیروں کے. یہ نیت ہوئی. پہلی رکعت میں تکبیر ہوگی، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، یہ عید کی تکبیریں ہیں. ہر تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر باندھ لیں گے. فاتحہ، سورت، رکوع، یہ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت میں قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع سے پہلے پھر 3 تکبیریں عید کی ہیں اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہے. ان تینوں تکبیروں میں جو عید کی تکبیریں ہیں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا ہے اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں آنا ہے. پھر سجدہ اور سلام، اس کے بعد خطبہ ہوگا. یہ خطبہ نماز کا حصہ ہوتا ہے. خطبے کے بعد دعا ہے. دعا لازم نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. نیک عمل کے بعد انسان دعا مانگے. کسی کو جلدی ہے وہ بے شک جا سکتا ہے، گرمی لگ جاتی ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن دعا میں شامل ہو جائے جو اس کے لیے بہتر ہے. دعا کے بعد پھر آپس میں ملیں. دیکھیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو ہمارے لیے پوری امت کے لیے خوشی کا دن قرار دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ خوشی تو خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ پورا جسم جب لہو لہو ہو، داغ داغ ہو، زخمی زخمی ہو، خوشی کس چیز کی ہوگی؟ اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں اگر مسلمان ہے اس چیز کو محسوس کرے گا، اس کے آنسو نکلیں گے۔ اللہ ہمیں یہ درد نصیب فرمائے جو حضور کو عطا فرمائے۔ اللہ کے عوامر سر عام مٹ رہے اور دین کو پامال کیے جا رہا، مصائب امت پر ہر آن اپنوں سے بھی اور پرایوں سے بھی ہر طرف سے ٹوٹے ہوئے۔ اللہ پاک امت کے حال پہ رحم فرما دے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ امت کو اپنے اصل پر دوبارہ قائم فرما دے، کھڑا فرما دے۔ صفیں درست فرما دے۔ صفیں درست فرما دے۔
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع باسا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في طريق غيره. وعنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فقلت من يهاجر معي قال أبو بكر وهو يلي أمير أمتك من بعدك وهو أفضل أمتك من بعدك وقال صلى الله عليه وسلم خير أمتي بعدي أبو بكر وعمر وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال صلى الله عليه وسلم أشد أمتي حياء عثمان بن عفان وقال صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وقال صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه علي عبادة وقال صلى الله عليه وسلم أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب وقال صلى الله عليه وسلم على عباس مني وأنا منه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أنت أهله ولك الشكر شكرا كثيرا كما أنت أهله ولك المجد ولك الكبرياء كما أنت أهله فصل صلاة طيبة مباركة على عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي الهاشمي القرشي المكي المدني وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله علانيته وسره تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنور بكتابك بصرنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا ومرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے،
یا اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے پر، تیرے وعدوں پر، یا اللہ تیرے نبی کے ارشاد پر، یا اللہ تیری بارگاہ میں عمل کر کے تیرے سامنے دامن پھیلایا ہے۔ ہم فقیر، ہم مسکین، ہم محتاج، ہم سائل، ہم بھوکے، ہم ننگے، ہم ذلیل آئے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، ہمارے ظلموں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب نے صدیق سے کہا جب تو نماز پڑھے تو یہ کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اے اللہ نماز صدیق کی ہو اور وہ کہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اے اللہ وہ تو سکھانے کے لیے تھا۔ ہم حقیقتاً کہتے ہیں اس مہینے میں جو ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، یا اللہ جو بھی عبادات کی، ظلم تو ظلما کثیرا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے، تو معاف کر دے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ تو ظاہر کے اعتبار سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر ہماری ان عبادتوں کو اپنے شایان نشان فرما کر قبول فرما، ان روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ نمازوں کو قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہم سے معاف فرما دے، جو جرم ہوئے معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، ہمارے ظالموں کو مظلوموں کو معاف فرما، حاکموں کو محکوموں کو معاف فرما، عربوں کو عجموں کو معاف فرما، مردوں کو عورتوں کو معاف فرما، ہمارے ظلموں کو مردوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، اے اللہ تیرے وعدوں پر یقین ہے۔ اے اللہ تو آسمان دنیا سے آج کے دینے پر وعدہ کر رہا، اور اے اللہ تو نے اپنی ذات پر، اپنی صفات پر قسمیں اٹھائیں کہ میں ضرور عطا کروں گا۔ اے اللہ ہم دنیا آخرت کی بلائیاں اور خیریں مانگنے آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں دنیا کی بلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھی بلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہم ہدایت، ایمان، تقوی، توکل، اے اللہ ایثار، اے اللہ اچھی صفات مانگنے آئے، ہمیں نصیب فرما، ہمیں کریمانہ اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان سے، شیطانی کاموں سے، جھوٹ کے اعمال سے، نفس سے اور نفس کے مقاصد سے، اے اللہ شرارتوں سے، یا اللہ جرم سے، یا اللہ کفر سے، یا اللہ شرک سے تو ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ دستگیری فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو حل فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری الجھنوں کو ختم فرما، ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ہماری بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ جو کاروباری اعتبار سے پریشانیاں دور فرما، جو ملازمت کے اعتبار سے پریشانی ان کو دور فرما۔ اے اللہ جو مالی پریشانیاں ان کو حل فرما، جو گھر کی پریشانیاں ان کو حل فرما۔ اے کریم اللہ اس ملک کی پریشانیوں کو دور فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ کلمے کا مرکز بنا، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہر ظاہر کے باطن کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر خطرات سے اس کو مامون محفوظ فرما۔ جتنے شرور ہیں ان کو دفع فرما، شر والوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر میں نہیں ان ناصروں کو ختم فرما۔ اے رحیم اللہ، اے کریم رب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ ہم ان دعاؤں میں اپنا حصہ چاہتے ہیں، ہمیں اس کا اہل بنا کر اس میں ہمیں حصہ نصیب فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں مایوس نہ فرما، ہمیں شقیوں میں شمار نہ فرما، ہمیں بدبختوں میں شمار نہ فرما۔ اے اللہ تو نے توفیق دی، تیرا نام ہم نے لیا، اے اللہ دل میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے ہم قبول شدہ ہیں، اے اللہ یہ قبولیت نہیں، قبولیت تو یہ ہے کہ اللہ آئندہ کے لیے تو ہمیں اس پر جما دے، اس پر چلا دے، اور موت اس حال میں نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے کریم اللہ تو نے ابو بکر کی دعاؤں کو سنا ہے، عمر کی دعاؤں کو سنا ہے، عثمان و علی کی دعاؤں کو سنا ہے، صحابہ تابعین کی دعاؤں کو سنا ہے، مچھلی والے کی دعا کو تو مچھلی کے پیٹ سے تو نے سنا، یونس کی دعا کو سنا، یوسف کی دعا کو سنا، اسماعیل اور ابراہیم کی دعاؤں کے سننے والے اللہ، ہم فقیر مسکین ہیں، اے اللہ ہماری دستگیری مدد فرما کر، اے اللہ ہمارے تمام دکھوں کا مداوع فرما، ہم ٹوٹے ہوئے ہمیں جوڑ دے، ہم بکھرے
ٹکڑے ہوئے ہمیں سمیٹ دے۔ اے اللہ ہم ذلیل ہو چکے، تو ہمیں عزت اور سرفرازی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے کام پر کھڑا فرما دے، ہمارے مقصد پہ ہمیں کھڑا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ اور درد سے ہمیں آشنائی نصیب فرما، ہمیں حضور کا غلام بنا، ہمیں حضور کا امتی بنا، ہمیں مدینے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے اندر سے وطنیت کے، عصبیت کے، لسانیت کے، قومیت کے جتنے بت ہیں ان کو ختم فرما دے، ان جذبوں کو ہٹا کر ہمیں اللہ قرآن والا جذبہ عطا فرما، ہمیں صدیق والا جذبہ عطا فرما، ہمیں فاروق والا جذبہ نصیب فرما، ہمیں عثمان ذی النورین والا جذبہ عطا فرما، ہمیں علی المرتضیٰ والا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھروں میں خیروں کے اترنے کے فیصلے فرما، شرور کو دفع فرما، ہماری اولاد کے مسئلے حل فرما، ہماری یا اللہ بچوں کے مسئلے حل فرما، ہمارے نوجوانوں کے مسئلے حل فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار والوں کے مسئلے حل فرما، ہمارے کارخانے والوں کے مسئلے حل فرما۔ اے اللہ پوری امت کے مسائل کو حل فرما دے۔ برما کے مسلمانوں پر رحم فرما، چین کے مسلمانوں پر رحم فرما، افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، عراق شام اردن کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ یمن اور لیبیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں دستگیری مدد فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کرم سے، اپنے لطف و احسان کے ساتھ جتنی جوان بچیاں گھروں میں ہیں ان کے غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے، غیب سے تو اسباب مہیا فرما دے۔ اے اللہ جتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما دے، اور اپنے فضل سے ان کا بہترین رشتوں کا انتظام فرما کر اے اللہ ان کو کامیاب کامران فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے ان کو کامیاب اور کامران فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک اور صالح بنا، جن کو اولاد نہیں دی نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں اللہ الفتوں اور محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ شیطان کو اب ہمارے اوپر مسلط نہ فرما۔ جس طرح یہ رمضان گزرا ہے ہماری ساری زندگی کو رمضان بنا دے، ہماری مسجدوں کو رمضان کی طرح آباد فرما دے، اعمال سے آباد فرما دے، ایمان سے آباد فرما دے، اخلاق سے آباد فرما دے، اور خدمت کے اعمال سے آباد فرما دے، حضور والے اعمال سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے محلوں کو آباد فرما، ہمارے اس ملک کو آباد فرما۔ اے اللہ بے چینیوں کو ختم فرما، بے قراریوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ظلم کی فضاؤں کو ختم فرما، ہمیں ظالموں اور فاسقوں کے حوالے نہ فرما۔ اے کریم اللہ تو کرم کو پسند فرماتا ہے، ہم تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اس میدان میں آیا ہے یا اللہ تیرے وعدوں پہ آیا ہے، اے اللہ انہوں نے روزے رکھے، اے اللہ انہوں نے تراویح پڑھی، تیری توفیق سے ہوا۔ اے اللہ ان سب کو قبول فرما کر ان سب کی دل کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے، مقاصد کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ جیسے تیرے ہاں سے اعلان ہوگا قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، ہمیں اس کا مستحق بنا دے، ہمارے بچوں کو اس کا مستحق بنا دے، ہمارے دوستوں کو اس کا مستحق بنا دے، ہمارے عزیز و اقارب کو اس کا مستحق بنا دے، پوری امت کو اس کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ پوری امت کے اعمال کو قبول فرما لے، اے اللہ پوری امت کے مسائل کو حل فرما دے، پوری امت کی الجھنوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ آسمان کو ہمارے موافق فرما، زمین کو ہمارے موافق فرما، سمندروں کو ہمارے موافق فرما، ہواؤں کو ہمارے موافق فرما۔ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، اپنی ناراضگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ گزر چکا، اے اللہ اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں تو پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت کے ظالموں سے راضی ہو جا۔ ہم نے وہ ظلم جو تیری بارگاہ میں تیرے حق میں تیری شان میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو تیری مخلوق اور تیرے بندوں کے حق میں ہم سے ہوئے ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جتنا حرام آج تک کیے سب کو معاف فرما، اب آئندہ کے لیے ہمیں حلال نصیب فرما، قول کا بھی حلال عطا فرما، یا اللہ فعل کا بھی حلال عطا فرما، یا اللہ مال کا بھی حلال نصیب فرما، اور حلال پہ ہمیں چلا، ہمیں سچ پہ جمع، سچ پہ کھڑا فرما، اور یا اللہ باطل سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت تیرا مہمان خانہ ہے، ہم اس کا سوال کرتے ہیں، ہمیں جنت نصیب فرما۔ جہنم تیرا قید خانہ ہے، ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، تو اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ جنت کا مستحق بنا اور جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے حبیب کا قرب عطا فرما، اور جہنم کی یا اللہ سختیوں سے ہمارے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے رحیم کریم رب، اے اللہ تو سننے والا سمیع ہے،
قریب ہے، مجیب ہے، علیم ہے، قدیر ہے۔ تو ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء، ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے، ہمارے مشائخ، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ یہ قاری حبیب اللہ صاحب بڑی یا اللہ تکلیفوں کے بعد رات ان کا انتقال ہوا، تیرے ہاں پہنچے۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، لواحقین کو صبر نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے دوست دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے لواحقین کو صبر عطا فرما دے۔ ہمیں اس کے آنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما، اس کا یقین ہمیں مرحمت فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سب ہو جائے